ان کا روزگار یہاں وابستہ ہے ماہی گیری کے ساتھ۔ ان کے روزگار کے تحفظ کے لیے پورے ملک میں 1 مئی کا دن گوادر کے عوام سے یکجہتی کے لیے منایا جائے اور ملک کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر انشاءاللہ بڑی اور پرامن ریلیاں ہوں گی اور گوادر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا ہدایت الرحمان کو رہا کیا جائے۔ اگر حکومت بیل حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور ایک ایسا مقدمہ کہ جس میں گواہوں نے بھی یہ بات واضح طور پر کہہ دی ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کا اس مقدمے کے ساتھ، اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور انہیں اس طریقے سے گرفتار رکھنا شریعن ظلم ہے، اور اس کے بعد ہم اس بات کا ایک آئینی جمہوری حق رکھتے ہیں کہ گوادر کے اس ایشو کے حوالے سے ہم ایک ایسا پروگرام ترتیب دیں کہ جو گوادر کے شان شان بھی ہو اور گوادر کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرے۔ سری مولانا ہدایت الرحمان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اسی طرح سی پیک ہے، پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ ہے، اس کے لیے ہر پاکستانی جو ہے کہ اس کا حمایتی ہے اور گوادر جو اس کی ایک بڑی اہم ترین اور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن گوادر کی بنیاد پر پورے ملک کو تو ایک مستفید کیا جائے، پورا چائنا اس سے مستفید ہو، لیکن گوادر کے عوام اس کے ثمرات سے محروم ہو، اور سی پیک کے جو فوائد ہیں اس سے گوادر کے عوام کو محروم رکھا جائے اور ان کو ترجیح نہ دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود سی پیک کے منصوبے کے دعوے دار اپنی نیت کی خرابی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی نیت کا کھوٹ سامنے آ رہا ہے۔ ان کی پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ گوادر کو سی پیک کے ثمرات کا پہلا حق دیا جائے۔ جب سی پیک کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنسز تھی جس میں ملک کی تمام جماعتوں کے سربراہ جمع تھے، اکٹھے تھے، میں بھی اس میں شریک تھا اور ریکارڈ پر چیز موجود ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کے سارے منصوبے کی اولی ترجیح گوادر کے عوام ہونے چاہیے، گوادر کے عوام کو سہولت دینا اس کی ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ جس قدر بھی اس سے انحراف کریں گے، عوام ہمارا ساتھ دیں، عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کریں، عوام جماعت اسلامی کے حق میں ووٹ کا اپنا حق استعمال کریں، ہم پاکستان کو انشاءاللہ انتظامی بھی، سیاسی بھی، پارلیمانی بھی اور اقتصادی بحرانوں سے بھی نجات دلائیں گے۔ اس وقت قومی سطح پر ایک بڑا کشمکش کا معاملہ چل رہا ہے اور سیاست میں جو ایک تصادم ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھا دیا گیا ہے۔ مذاکرات کے دروازے بند ہیں اور حالات بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، جس سے پارلیمنٹ اور عدلیہ بالمقابل کھڑی ہو گئی اور اسی وجہ سے یہ خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ کہیں پھر خدا نخواستہ آئین سے ماورا، آئین سے بالا کوئی اقدامات نہ ہو۔ ان حالات میں بھی جماعت اسلامی نے بر وقت یہ فیصلہ کیا، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ، آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اسمند یار ولی خان کے ساتھ اور اسی طرح دیگر قائدین کے ساتھ بھی، ایم پی ایم کے ساتھ بھی رابطہ ہوا اور ہم نے ہر ایک کے سامنے یہی رکھا کہ ہر پارٹی کی سیاست اپنی جگہ ہے، حکمت عملی اپنی جگہ ہے، موقف اپنی جگہ ہے، ملک کو ترجیح دیں، سیاست کو ترجیح دیں، جمہوریت کو ترجیح دیں، جمہور کے انتخابی جمہوری حق کو ترجیح دیں اور اپنے تصادم کے ساتھ 22 کروڑ عوام کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے کسی تیسرے فریق کو فائدہ نہ پہنچائیں۔ اور ہماری یہ کوشش اور جدوجہد جاری ہے اور ہم عدلیہ سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ
حالات کا ایک ٹھنڈے طریقے سے جائزہ لیں، اور عدلیہ نے جو اپنے اندر ایک تقسیم کا تاثر پوری قوم کے سامنے پیش کیا ہے، اس تاثر کو بھی زائل ہونا چاہیے، اور عدالت کو آئین کے تحفظ، قانون کی بالادستی کے لیے ایک مضبوط فورم کی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنی ضد ختم کریں اور پوری عدالت کے تمام ججوں پر مشتمل بینچ بنائیں، اور اس میں جتنے بھی متنازع مسائل ہیں اس کی بنیاد پر عدالت متفقہ پوری عدالت کے تمام جج جو فیصلہ کریں گے عوامی حیثیت رکھتا ہے، اور جس پر پوری دنیا کی نظریں موجود ہیں۔ اور یہاں ہم راستے میں چلتے دیکھتے ہیں کہ سڑکیں اندر کی بالکل ٹوٹ کے شکار ہیں، اور بجلی کی تاریں جو ہیں کہ وہ بانس کھڑے کر کے ان کو سہارا دے کے روکا گیا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے خطرناک شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب اب الیکشن ہو گیا ہے اور میونسپل کمیٹی یہاں بن گئی ہے، گوادر کی جو ضلع کونسل ہے اس کو بھی مکمل ہونا چاہیے، اور بلوچستان میں تمام بلدیاتی ادارے فعال ہونا چاہیے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ بھی گوادر میونسپل کمیٹی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر وفاق بھی اور صوبہ بلوچستان کی حکومت بھی سڑکیں، سیوریج، واٹر سپلائی اور بجلی کے امور، اور اسی طرح جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اور صفائی ستھرائی ہے، ان معاملات کے لیے کم از کم 25 ارب روپے فوری طور پر مہیا کیے جائیں، اور میونسپل کمیٹی کے تمام وارڈز کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ اور گوادر جو ایک تاریخی شہر ہے، ایک قدیم شہر ہے، اس کی ثقافت کو بھی بالکل محفوظ رہنا چاہیے۔ آج ممبران نے اس بات کو تجویز کیا کہ ایک بہت مشہور بیوروکریٹ ہیں کامران لاشاری، بلوچ ہیں، اور ان کا بھی ایک شوق ہے، میں بھی لاہور میں جا کر ان سے ملوں گا بھی صحیح، اور میونسپل کمیٹی کے لوگوں سے بھی میں نے کہا ہے کہ آپ انہیں انوائٹ کریں، تاکہ گوادر کی جو ایک تاریخی حیثیت ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی اصل شکل و صورتحال میں اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا ایک رول ادا کیا جائے۔ اسی طرح 1 مئی کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بار بار حکومت کو تنبیہ بھی کی ہے، وارننگ بھی دی ہے، اور اس پہلے مرحلے پہ 1 مئی کو ہم گوادر کے عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے اور مولانا ہدایت الرحمان کی رہائی کے مطالبے کے لیے اور گوادر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور گوادر کے سیاسی کارکنان پر ناجائز جو مقدمات ہیں، لاپتہ افراد کی بازیابی ہے، اور خاص طور پر مائی بازیابی کے لیے آواز اٹھانا، یہ ہم سب کا ایک بنیادی آئینی جمہوری حق ہے۔ یہ ریاست کے کسی ادارے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ لا قانونیت کرے اور انسانوں کو غائب کر دے اور ان کے خاندان تڑپتے رہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہ کرے۔ اس لیے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ ایک بنیادی مطالبہ ہے، اور حکومت انہیں نظر انداز نہ کرے اور اس پورے معاہدے پہ عمل درآمد کرے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ حق تو تحریک جو ہے کہ آئینی، جمہوری اور سیاسی تحریک ہے، اور پاکستان کے آئین اور اس کے دائرے اور جمہوری اور پارلیمانی حقوق کی بنیاد پر یہ ایک عوامی تحریک ہے، اور اسے ریاست اندھی طاقت کے ساتھ نہ کچل سکتی ہے، نہ اس کے راستے کی رکاوٹ کرنی چاہیے۔ اور ریاست کا اور حکومتی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے
کہ جو سیاسی اور جمہوری جدوجہد عوام کی سطح پر ہے اس کی آواز سنیں، اپنے کان نہ بند کریں اور اپنے آپ کو بے حس نہ بنائیں، اور عوام کی جو داد فریاد ہے اور عوام کا مطالبہ ہے اس پر انہیں اپنے مثبت اقدامات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم نے سعید بلوچ صاحب کے ہاں ناشتے کی نشست پر گوادر میونسپل کمیٹی کے وائس چیئرمین بھی اور ممبران کے ساتھ بھی نشست ہوئی ہے۔ کل بھی حق دو تحریک کے دفتر میں تمام ممبران کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ گوادر کا مسئلہ بجلی کی فراہمی کا مسئلہ ہے، سیوریج جو تباہ حال ہے اور سڑکیں بہت ہی بری حالت میں ہیں۔ اسی طرح جو معمول کی انسانی بنیادی اور شہری حقوق کی چیزیں ہیں وہ بہت ہی تباہی سے دوچار ہیں۔ لوگ روزگار کے مسائل سے دوچار ہیں، تعلیم کے مسائل سے دوچار ہیں، صحت کی وہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ جو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گوادر کے عوام کو ہم پوری طرح یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان کی پشتبان ہے، اور جماعت اسلامی گوادر کے ماہی گیروں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا ایک قومی کردار ادا کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم گوادر کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، ملک کے تمام اداروں اور قومی اور میڈیا کی سطح پر ہم گوادر کے عوام کی اس آواز کو اور حقوق کو بلند کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ماسٹر مجید صاحب ہیں یا باقی تمام حضرات ہیں، مولانا لیاقت بلوچ صاحب ہیں، بلوچ بھی ہے، مولانا بھی ہے، لیاقت بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں جماعت اسلامی، ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی ایک عوامی تحریک ہے اس کے جو جذبات ہیں ہم خام خواہ اس پہ بالادست نہیں ہونا چاہتے۔ جو عوامی جد و جہد ہے ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں، ان کے مددگار ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا اخلاق، ہمارا اخلاص، ہماری خدمت اور ان تمام ساتھیوں کے ساتھ مل جل کے چلنا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حق دو تحریک کے ہر کارکن کے دل میں اپنی جگہ پیدا کریں، اور ہمیں خوشی ہے کہ گوادر کی خواتین نے بڑا تاریخی رول ادا کیا، یہاں کے نوجوانوں نے بڑا تاریخی کردار ادا کیا ہے، یہاں کے ماہی گیر حضرات نے اپنے حقوق کے لیے بڑا تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ ہم سب کے خادم ہیں، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ دعوت دین کے ذریعے بھی اور انسانی خدمت کے ذریعے بھی ہم حق دو تحریک کے ہر کارکن کے لیے دل و جان سے ان کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ تاثر یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ وہاں تمام اساتذہ کا، وائس چانسلر کا، سب کا یہ تاثر ہے کہ جو بلوچستان سے بلوچ اسٹوڈنٹ ہیں، طالبات ہیں، وہ پڑھائی کے اندر بہت سنجیدہ ہیں، وہ پڑھائی کے علاوہ باقی سرگرمیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بعض ایسے ہمارے پشتون زبان بولنے والے بچے جو ہیں، بیٹے ہیں، وہ بعض ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک تاثر عجیب و غریب بنتا ہے، لیکن میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ بلوچستان سے ہر طالب علم جو وہاں پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ ہمارا بچہ ہے، قوم کا بیٹا ہے، اس کی ہر صورت میں حفاظت ہو۔